اعجاز احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سمیع صاحب ذرا میں ان سے بھی بات کر لیتی ہوں. میں کہیں اعجاز صاحب بہت شکریہ. آپ کیا تجزیہ دیں گے اس ساری صورتحال پہ؟ آج جو بھی پریس کانفرنس میں کافی کلیئرٹی، وضاحتیں، بہت سوالات کے جوابات، کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں اس میں یہ پہلی پریس کانفرنس تھی ڈی جی پی آر جی اور انہوں نے بڑا ایک لینتھی پریس کانفرنس کی اور بڑے کریٹیکل ایشوز اگرچہ انہوں نے جو پولیٹیکل کویشچن تھے ان کو اوائڈ کیا ایز اے اسٹریٹجی آف پاکستان آرمی، لیکن جن چیزوں کو انہوں نے وضاحت کر دی ہے میرے خیال میں یہ ایک اچھی نوید ہے. پہلی بات جو انہوں نے کہی کہ دہشت گردی کے حوالے سے کہ اس وقت ملک میں کوئی بڑا میجر آپریشن ہونے نہیں جا رہا، کوئی نو گو ایریاز پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہیں، اور جو آپریشنل اسٹریٹجی بنائی گئی تھی جنرل کیانی کے دنوں میں کلیئر، ہولڈ، بلڈ اینڈ ٹرانسفر، اب وہ بلڈ اینڈ ٹرانسفر کی فیز میں ہیں. اگرچہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اس وقت بھی ہو رہے ہیں اور انہوں نے غالباً تعداد بتائی 70 کے قریب کہ 70 کے قریب ہولڈ اینڈ بلڈ آپریشن ہو رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ. وہ میرے خیال میں 22 کروڑ کی آبادی میں اتنے بڑے ملک میں 70 آپریشن کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ پوری پاکستان آرمی کمیٹڈ ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ کوئی بڑا آپریشن ہونے نہیں جا رہا، کوئی نو گو ایریاز نہیں ہیں اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہی ہو رہے ہیں. اور جو فارمر پاٹا ایریا ہے اور پاٹا ایریا ہے اس میں ڈیولپمنٹ کے بعد ٹرانسفر فیز میں آرمی جا چکی ہے. کبل والے ایریا کی انہوں نے بتایا کہ جو آئی جی کے پی کے کی کانفرنس ہے یا جو فرسٹ فیڈ ہے کہ یہ ان کے اپنے ہیلڈ سٹاکس کے اندر دھماکہ ہوا ہے، یہ دہشت گردی کا حملہ نہیں تھا جو قبل سوات میں ہوا ہے. یہ بھی ایک اگرچہ افسوسناک واقعہ، یہ لیکسٹی ہے، کیئر لیسنس ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر یہ دہشت گردی کا حملہ نہیں ہے تو بھی یہ بڑی ایک حوصلہ افزا بات. اچھا ایک تو یہ چیز جی آپ بولیے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان آرمی نہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف ہے، نہ ان کا جھکاؤ کسی سیاسی جماعت کی طرف ہے. وہ اے پولیٹیکل رہتے ہوئے اپنی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور وہ یہی ان کی پریورٹی رہے گی کہ وہ سیاست سے دور رہیں اور انہیں سیاست کی طرف بار بار دعوت نہ دی جائے، نہ انہیں راغب کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ ایک کنسیڈرڈ ڈیسیژن ہے نئے آرمی چیف کا کہ ہم سیاست سے دور رہیں گے، جو حوصلہ افزا ہے. اور نہ صرف یہ اعجاز، پھر انہوں نے آپریشنل پریپیئرنس کے بارے میں جو بات کی ہے کہ یہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے ایسٹ یا ویسٹ میں جو ہمارے دشمن ہیں، پاکستان آرمی ایک بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے، آپریشن کے لیے ہر وقت تیار ہے اور اس کی آپریشنل کیپیبلٹی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ وہ جو پچھلے دنوں ایک پروگرام ہوا تھا اس کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ ہم کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں ایکسپینڈیچر، جس کی وجہ سے بڑی فیلڈ ایکسرسائزز ہم نہیں کر رہے بلکہ سیمولیٹر ٹریننگ کر کے اکونومائز کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان آرمی آپریشنز کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک اور انتہائی اہم نقطہ جس کی انہوں نے بڑی واضح طور پہ کلیریفائی جس کو کر دیا ہے، کشمیر کی سچویشن، انڈین ایکوپائڈ کشمیر، اس پر پاکستان کا جو سٹانس ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس کا حل واحد یو این ریزولوشنز کی روشنی میں ہی ہوگا، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. نہ یہ ہندوستان کا انٹیگرل پارٹ تھا، نہ ہے، نہ اسے انٹیگرل پارٹ تسلیم کیا جائے گا. تو یہ میرے خیال میں بڑا ایک دو ٹوک موقف ہے جو انہوں نے پوری قوم کے سامنے رکھ دی ہے. آئی سی اٹ ایز اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ. اچھا ایک سوال ان سے کیا گیا سابق آرمی چیف اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے، تو انہوں نے اس کو بھی کہا کہ اس طرح کے سوالات نہ کیے جائیں جو اس طریقے سے اسپیکچولیشن پیدا کریں، انتشار پیدا کریں اور اس کو بار بار کر کے جو ہے وہ اس طرح کی بات نہ کی جائے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں انہوں نے اس سوال کا جواب دینے کو اوائڈ کیا، بالکل اوائڈ کیا. انہوں نے کہا جی اگر کوئی ایسی بات ہے تو جو پاکستان آرمی کا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے، اگر ان کی نظر میں کوئی ایسی بات آئی
جو حل طلب ہوئی تو پھر پاکستان آرمی اپنے مروجہ قوانین کی روشنی میں عمل کرے گی. سوشل میڈیا اور اس پر ہونے والے پروپیگنڈا کی وجہ سے پاکستان آرمی کسی قسم کا کوئی ایکشن کسی کے خلاف نہیں کرتی, نہ کسی سیولین کے خلاف, نہ کسی اور آرگنائزیشن کے خلاف, اور اس کا راہ راست جواب دینے کو انہوں نے ایک جواب دے کر اس کو اوائڈ کیا. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو آن پاکستانی, مکھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیا سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN, آج تک, انڈیا ٹوڈے, ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.